اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم نے 6 دعائیں پڑھ لی ہیں قرآن پاک کی، آج 7ویں ہے کورس حبل اللہ کے تحت۔ پہلے نمبر پر تو ہم نے پڑھی تھی سورہ فاتحہ، دوسرے نمبر پر کیا پڑھی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا تھی۔ وہ کیا دعا تھی؟ لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ جب آپ کو لگے کہ آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگنے کے لیے۔ تیسرے نمبر پر ہم نے کس کی دعا پڑھی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی۔ وہ کیا دعا تھی؟ ربی انی مغلوب فانتصر۔ اس میں جو لفظ ربی ہے یہ ویسے قرآن پاک میں تو نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے ساتھ اس کو ظاہر مخاطب کرنے کے لیے ہم نے کہا ہے ہمارے رب، اے میرے رب۔ تو یہ کب پڑھی جاتی ہے دعا؟ جب آپ کو لگے کہ حالات نے مجھ پر قابو پا لیا ہے یا میری خواہشات نے مجھ پر قابو پا لیا ہے، میں بس میں نہیں رہا اپنے، تب یہ دعا پڑھی جاتی ہے ربی انی مغلوب فانتصر۔ تو اس کے بعد ہم نے کون سی دعا پڑھی تھی؟ حضرت کون سی دعا پڑھی تھی؟ تو یہ کس کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ یہ آپ کے سامنے پڑھی ہوئی ہیں ساری۔ یہ ہے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اس کے بعد ہم نے کون سی دعا پڑھی تھی؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی مجموعی دعا تھی، جب وہ خانہ کعبہ بنا رہے تھے تو انہوں نے مانگی تھی، وہ تھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ جب آپ کوئی نیک کام کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے تو اس کے بعد یہ اللہ سے منت کی جاتی ہے کہ اب یا اللہ یہ نیک کام مجھ سے قبول بھی فرما لے۔ اس کے بعد ہم نے کون سی دعا پڑھی تھی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ شاباش۔ اس طرح سے 6 دعائیں ہم پڑھ چکے ہیں اور آج ہماری 7ویں دعا ہے۔ 7ویں دعا آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ یہ تب کی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں، اپنے والد کے ساتھ گفتگو کی کہ آپ بتوں کو پوج رہے ہیں جبکہ میں تو اللہ کو پوجتا ہوں، وہی مجھے کھانا کھلاتا ہے، وہی مجھے پانی پلاتا ہے، وہی مجھے اسی نے زندہ کیا، وہی مجھے مارے گا، وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اسی سے میں مدد مانگتا ہوں، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اس طرح یہ اپنے والد سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں کیا ہوتا ہے؟ انہیں گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ گویا یہ اپنے گھر والوں میں ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کے گھر والے حق پر نہیں ہیں، گھر کا سربراہ ان کا والد بھی حق پر نہیں ہے، بلکہ وہ بت فروش اور بت پرست ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ سادی سی بات۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا مانگی نا، پہلے تو انہوں نے گفتگو ہی کی کہ میں تو اللہ کو مانتا ہوں، اللہ مجھے کھلاتا ہے، اللہ مجھے پلاتا ہے، اپنی ضروریات کا اللہ کے ساتھ انسلاک منسلک ہونا بات کی۔ اس کے بعد یہ دعا تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ مخاطب ہو کے کی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے فرماتے ہیں ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ مجھے حکم عطا فرما دے۔ یہ جو لفظ ہے نا حب لی، مجھے ہبا کر دے۔ ہبا کہتے ہیں تحفہ دینے کو۔ کس کو؟ تو تحفہ کسے کہتے ہیں؟ اب یہ بھی ایک بات ہے، یہ ایسی چیز آپ کو ملنا جس کے آپ مستحق نہیں تھے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جب میں نے آپ کا کام کیا ہے تو اس کے بدلے میں آپ جو مجھے دے رہے ہیں وہ اجرت ہے، میں اس کا حقدار ہوں، میں نے اس کے لیے محنت کی ہے، لیکن آپ ویسے ہی آگے مجھے کوئی چیز تحفہ کر رہے ہیں، اس کا میں حقدار نہیں تھا، تو آپ نے ہبا کر دیا۔ آپ نہ بھی ہبا کرتے تو میں کیا کر سکتا تھا؟ جب کسی کو وہ چیز ملے جس کا وہ حقدار نہیں تھا، اس کو کہتے ہیں تحفہ یا اس کو کہتے ہیں ہبا۔ وہی لفظ ہبا ہے یہاں پر، ربی حبلی، اے میرے رب مجھے ہبا کر دے۔ اے میرے رب میں ایسا نہیں ہے کہ میں اس چیز کا حقدار ہوں، میں نے کوئی اس کے لیے محنت مشقت کی ہے تو مجھے تو دے، نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، تو مجھے ہبا کر دے، تو مجھے عطا کر دے، مجھے تحفہ دے دے۔ کیا؟ حکمن، حکمت عطا کر دے، صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرما دے۔
یہ جو حکمت ہے نا، حکمت یہ جس کو عطا کی گئی اس کو خیر کثیر عطا کی گئی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جس کو حکمت عطا کی گئی ہے اس کو خیر کثیر، اس کو بہت زیادہ خیر دے دی میں نے. حکمت ہوتا ہے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر لینے کی صلاحیت. بعض انسان کی عقل اس قابل نہیں ہے کہ وہ صحیح فیصلہ ہمیشہ کرے. وہ تو یہ 5-6 فٹ جتنا بھی آپ کا ہے، وہ تو اس بت کو دیکھتی ہے اور اس کے حساب سے وہ فیصلے کرتی ہے. اس کے بارے میں سوچتی ہے کہ اس کو وقتی طور پر یہ فائدہ ہو رہا ہے تو یہ فیصلہ کر لیا جائے، یہاں پر اس کو یہ نقصان ہو رہا ہے تو اس کو بچا لیا جائے. عقل ناقص ہے. اس سے اوپر کی چیز ہے شعور، اس سے اوپر کی چیز ہے قلب، اس سے اوپر کی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قلب کہا ہے، جس میں شعور کی صلاحیت ہے. اس کا اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے. اللہ یہ اگر کسی کو صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرما دے، جس کو صحیح فیصلہ کرنا آ جائے گا نا، وہ ہر نقصان سے بچ جائے گا. ہر جگہ پر اسے سمجھ آ جائے گی میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے. اب اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، اب اس کو کبھی نقصان نہیں ہوگا، اب وہ بیمار نہیں ہوگا. یہ نہیں، اللہ کی آزمائش تو آ سکتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اتاب نہیں آئے گا اس پر، کیونکہ وہ ہمیشہ صحیح فیصلہ کرے گا. اب ذرا غور کیجئے، جب ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ میرے گھر والے ہی وہ صحیح راستے پر نہیں ہیں، اب میں کیا کروں. یہ سب سے بڑا پریشر ہوتا ہے جو انسان پر ہوتا ہے. اس کے گھر والے، اس کا باپ، اس کی ماں، اس کے بہن بھائی، یہ جو جن میں وہ خود کو محفوظ سمجھ رہا ہے، اگر وہی اللہ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، اب انسان کہاں جائے گا. بڑے آپ قرآن پاک میں نا اللہ تعالیٰ نے ایڈریس بھی کیا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم وہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو آپ اپنے بتوں کو چھوڑ دیں، تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنے باپ دادا کو جہاں پایا وہیں پر ہم بھی کریں گے. یہ انسان پر سب سے بڑا پریشر ہوتا ہے، اس کے گھر والے. اس پریشر کو ریلیز کرنا انسان کے اکیلے کی بس کی بات نہیں ہے. ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکمت عطا فرما دے، آپ صحیح فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائیں. اللہ کے خلاف کھڑا ہو گیا میرا باپ تو بس ختم. اللہ کے خلاف کھڑی ہوگی میری ماں، بس ختم. یہاں تک ہی تھا، بس ختم ہوگی ہر چیز. آپ کو یاد ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسلک بڑی مشہور بات ہے. ان کا بیٹا آپ سے کہتا ہے کہ بدر کے مقام پر آپ نا 2 پتہ نہیں 3 مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے ہیں، میں نے آپ کو صرف یہ سوچ کے چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کیا کہا، اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آیا ہوتا نا تو میں نہ دیکھتا تو میرا بیٹا ہے، میں صرف یہ دیکھتا تو میرے نبی کو نہیں مانتا تو میں تلوار چلا دیتا، میری آڑے تمہاری محبت نہ آتی. یہی ایمان ہے. باہر کہہ بھی جو گھر والوں کا پریشر ہے نا، اس کو یہ ریلیز کرنا انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے. آج بھی مثال کے طور پر آپ کی کہیں نوکری لگ رہی ہے، آپ گھر والوں سے کہیں نہیں رشوت دینی پڑ رہی ہے، وہاں پر آپ گھر والے شاید کہہ دیں خیر ہے دے دو، ساری دنیا دے رہی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، کوئی بات نہیں، نوکری پکی لگ جائے گی. آپ جانتے ہیں نا کہ وہ یہ کہہ دیں گے. آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں وہ یہ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے. مجھے لگتا ہے کہ اکثر کہہ دیں گے. یہاں پر اگر آپ کو لگے کہ نہیں میں اب گھر والوں کی مانوں کہ اللہ کی مانوں، تو یہاں پر وہ موقع ہے ربی حب لی حکمن، یا اللہ مجھے حکمت عطا فرما، صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرما، اور میں نہیں رہنا چاہتا ان گھر والوں کے ساتھ. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور میرا الحاق کر دے صالح لوگوں کے ساتھ، یا تو ان کو صالح بنا دے، اگر نہیں تو کٹ آف، مجھے نہیں چاہیے، جو تیری نہیں مان رہے نہیں چاہیے. اتنا بڑا. اب آپ کو لگ رہا ہے نہیں ساری آپ تھوڑی بڑی نہیں چھوڑ گے، تھوڑا پیچھے رہیں، ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں، چھوڑنے کی تو بات نہ کریں نا. ٹھیک ہے کریں ہدایت کی دعا، کوشش بھی کریں، آپ ہی نے ان کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بھی آپ نہیں بچانا ہے. لیکن ایک نقطہ آتا ہے آپ کو لگتا ہے نہیں یہ اس کے لائن ہی ہو رہا ہے، تو پھر وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے صالحین کے ساتھ میرا الحاق کر دے. الحاق کا لفظ آپ کی اردو کا ہی ہے، آپ نے بھی سنا ہی ہوگا. جیسے کہ کہتے ہیں یہ ادارہ بورڈ کے ساتھ الحاق شدہ ہے، مطلب اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے. ہاں، یہ جو تعلق ہے نا اس کو ہی کہتے ہیں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، میرا الحاق کر دے صالحین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ. اب اگر آپ کو یہ پس منظر سمجھ آیا ہے، اب آپ کو سمجھ آئے گا. آپ کبھی آپ کے گھر والے، آپ نے کوئی بھی بات کی ہے، رشوت ہے یا وہ کسی ڈگری میں نقل لگانے کی بات ہے یا کچھ بھی ہے، جہاں پر آپ باطل کی بات کریں یا آپ کے گھر والے آپ کو باطل کے لیے آمادہ کریں، تو آپ کو نظر آئے کہ یا اللہ یہ میں کن کی گود میں پل رہا ہوں، میں تو تیرا بندہ ہوں. یاد رکھیے گا باپ مالک نہیں ہوتا اپنی اولاد کا، اس کو تو ایک ذمہ داری الاٹ کی گئی ہے کہ یہ تمہیں میں نے چھوٹے چھوٹے دیے ہیں پھول، ان کو تم نے
سینچنا ہے، اللہ کا بندہ بنانا ہے۔ اگر اس نے اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش نہیں کی تو اس نے خود خیانت کی ہے، یہ اس کی ملکیت تھوڑی نہ تھی، جس طرح چاہتا اس کو چلاتا۔ اس کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ اس کو اللہ کا بندہ بنانا ہے، تو اس کو اللہ کا بندہ بنانا چاہیے تھا، اگر نہیں بنایا تو اس نے خود خیانت کی۔ باہر کیف اگر آپ کو بھی کبھی لگے، ضروری نہیں کہ گھر والے، آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی کوئی ایسی بیٹھک ہو سکتی ہے جس کو آپ بڑی چیز سمجھتے ہوں اور وہی آپ کو لگے یہ تو اللہ کے خلاف جا رہی، تو ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے حکم عطا فرما، یا اللہ مجھے حکمت عطا فرما، مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور میرا رابطہ، میرا تعلق صالح لوگوں کے ساتھ بنا، میں اس دوستی سے، میں اس رشتہ داری سے، میں اس تعلق داری سے، میں اس گھرداری سے، اگر یہ اللہ کے نافرمان ہے، میں باز آیا، میں بیزار ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، مجھے ایسے لوگوں میں رکھ جو تیرے بندے ہوں۔ یہ دعا ضروری نہیں کہ گھر والوں میں ہی، جہاں پر آپ کو لگے کہ میں ایک ایسی بیٹھک میں، ایک ایسی میٹنگ میں، ایک ایسے گروہ میں شامل ہو گیا ہوں جو کہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، تو آپ وہاں پر یہ دعا دل سے مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی قبول فرمائے گا، اللہ آپ کو صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا۔ یہاں پر لفظ حکم جو ہے نا، یہ بڑا قابل غور ہے۔ بعض اوقات انسان کو لگتا ہے میں اگر اس سنگت کو چھوڑ دوں گا، میں اگر ان دوستوں کو چھوڑ دوں گا، ان گھر والوں کو چھوڑ دوں گا، یا اس گروپ کو چھوڑ دوں گا تو میرا بڑا نقصان ہو جائے گا، تو لہٰذا تقاضا عقل یہ کرتی ہے کوئی بات نہیں، انہوں نے اپنی قبریں پہنا، تو اپنی قبریں پہنا ہے، ان کو لگے رہنے تو تم بھی لگے رہو۔ یہاں پر یہ لفظ حکم بڑا قابل غور ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ربی حبلی حکمن، یا اللہ مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرما۔ میری عقل تو صرف اس 50-60 سالہ زندگی کو سوچ رہی ہے، 50-60 سالہ میں نے بڑی زیادہ کہہ دی ہے، جس میں سے 20 تو آلموسٹ آپ کے گزر گئے ہیں، اور ابھی آپ ایکٹیو لائف میں نہیں آئے، ابھی آپ فیصلے کرنے والی سٹیج پر نہیں آئے، ابھی آپ اپنے گھر والوں پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، اور زندگی کا ایک حصہ تو گزر چکا، آخری ایک حصہ بھی آپ دیکھ لیں، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، آپ کے نانا نانی کتنی ان کی چلتی ہے، اور کتنا وہ ایکٹیو رول کردار ادا کر رہے ہیں۔ انسان کی زندگی کے تو 20-30 سال ہوتے ہیں جو ایکٹیو ہوتے ہیں، ان 20-30 سالوں کو میری یا اللہ عقل سوچ رہی ہے، تو مجھے حکم عطا فرما، میں صرف تجھے سوچنا چاہتا ہوں۔ اب آپ ذرا یہ دعا پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم اللہ سے مانگ کر رہے ہیں، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے حکمت عطا فرما دے، یا اللہ مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی قدرت عطا فرما دے، اور میرا تعلق، میرا رابطہ، میری بیٹھک صالح لوگوں کے ساتھ فرما دے۔ اب آپ میرے ساتھ مل کے یہ دعا یاد کر لیں 2-4 مرتبہ، تاکہ آپ اور پیچھے والی ریوائز کر کے بیٹھا کریں، 10 تو کم از کم ساتھ چلائیں۔ چلیں، ربی حبلی حکما، ربی کو لمبا نہیں کرنا، ربی حبلی حکما، لی کو لمبا کرنا ہے، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، ربی حب